بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضامین قرآن و خلاصہ جات کے حوالے سے آج سورہ ہود کے اوپر بات ہوگی۔ ترتیبی قرآنی کے اعتبار سے سورہ ہود 11 نمبر سورت ہے، جبکہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے 52 نمبر سورت ہے۔ اس میں جو آیت مبارکہ ہے وہ 123 ہے، رکوع اس میں 10 ہے۔ موضوعی صورت دعوت التوحید، یعنی اس کتاب کے احکام نہایت ہی مضبوط ہے اور اس کا نزول دانشمند اور باخبر ذات کی طرف سے ہے۔ اس کتاب کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، اور دوسرا پیغام اس کتاب میں یہ ہے کہ اپنے مالک سے پہلے گناہوں کی معافی مانگ لو اور یاد رکھو کہ آئندہ چل کر حق تعالیٰ ہی کے روبرو پیش ہونا ہے، اور پھر وہ جو چاہے تم سے سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسا عظیم ہے کہ تمہاری جلوت و خلوت، ظاہر و باطن کی ہر حالت سے پورا واقف ہے۔ سورہ یونس میں نفی شرک فی التصرف اور فی الدعا کا ذکر تھا۔ اب سورہ ہود میں نفی شرک فی العلم و فی العبادت کا بیان ہوگا۔ یہ ایک نمبر ربط تھی، جبکہ دوسری نمبر ربط یہ ہے کہ اس صورت میں 3 تقریریں ہیں۔ سورہ یونس کے آخر میں فرمایا تھا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، آیت نمبر 109۔ اب سورہ ہود کے ابتدا میں کہا جائے گا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ آیت وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ سے لے کر آیت نمبر 109 میں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ ربط نمبر 3، سورہ یونس میں دلائل عقلیہ سے ثابت کیا گیا تھا کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں۔ سورہ ہود میں بیان ہوگا کہ جب اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں تو ما فوق الاسباب، حاجات و مشکلات میں اللہ ہی کو پکارو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عالم الغیب اور کارساز نہیں۔ ربط نمبر 4، سورہ یونس میں مسئلہ توحید کو زیادہ تر عقلی دلائل سے ثابت کیا گیا۔ اب سورہ ہود میں زیادہ تر نقلی دلائل کا لا کر بتلایا جائے گا کہ اب مسئلہ واضح ہو گیا، مخالفین صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ خلاصہ سورہ ہود، سورت کی ابتدا میں 4 دعوے مذکور ہیں۔ نمبر 1، صرف اللہ ہی کو حاجات و مشکلات میں پکارو، یہ دعویٰ الا تعبدوا الا اللہ الی آخرہ آیت نمبر 2 میں مذکور ہے۔ نمبر 2، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، یہ دعویٰ الا انہم یثنون صدورہم آیت نمبر 5 میں مذکور ہے۔ نمبر 3، مسئلہ توحید کی تبلیغ میں کوتاہی نہ ہونے پائے، یعنی مشرکوں کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام چھوڑ نہ دیں، اور ان کے بیہودہ سوالات سے پریشان ہو کر دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ دعویٰ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ آیت نمبر 13 میں مذکور ہے۔ نمبر 4، مسئلہ واضح ہو گیا، معاندین بوجہ عناد کے نہیں مانتے یہ دعویٰ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ آیت نمبر 16 سے بیان ہوگا۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے ساتھ واقعات و قصص مذکور ہوں گے جو پہلے 3 دعووں پر لفظ نشر غیر مرتب کے طور پر متعلق ہوں گے، یعنی پہلا قصہ دعوی اولیٰ کے ساتھ، دوسرا اور تیسرا قصہ دعوی اولیٰ کے ساتھ، اور چوتھا اور 5واں قصہ دعوی ثانی کے ساتھ، چھٹا دعوی اولیٰ کے ساتھ، اور قصہ سابع اور دعوی ثالث کے متعلق ہوں گے۔ اس کے بعد ایک آیت فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ آیت نمبر 17 دعوی رابع کے ساتھ متعلق ہوگی۔ باقی صورت میں زجریں، تخویفیں، بشارتیں وغیرہ مذکور ہوں گی۔ تفصیلات قصہ سورہ ہود۔ پہلا قصہ سورہ نوح علیہ السلام سے متعلق ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سے لے کر
عذاب یوم علیم آیت نمبر 26۔ دوسرا قصہ سورہ ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا آیت نمبر 20۔ تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 61 سے لے کر تا 67 تک۔ چوتھا قصہ سورہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ آیت نمبر 69 سے لے کر 76 تک۔ پانچواں قصہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق ہے، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا آیت نمبر 77 سے لے کر 83 تک۔ چھٹا قصہ حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا آیت نمبر 84 سے لے کر 95 تک ہے۔ ساتواں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک ہے۔ سورت کے آخر میں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا آیت نمبر 112 سے سورت کے تمام مضامین کے ذکر کے بعد ان 5 امور متفرع ہوں گے، باقی سورت میں زجر، تخویف، بشارتیں اور شکوے ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ